حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ فتح ہو جائے گی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوں گے، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا۔ 3 خادم تیرے لیے کافی ہیں، ایک جو گھر میں کام کاج کرے، ایک جو تیری خدمت کرے، ایک جو تیرے سفر میں جائے، اور 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں۔ زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے تھے نا، 3 سواریاں ابو عبیدہ تیرے لیے کافی ہیں، ایک تیرے سفر کے لیے، ایک مال و اسباب اٹھانے کے لیے، ایک تیرے غلام کے لیے، زیادہ مال نہ جمع کرنا۔ یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے۔ فرمانے لگے ہم لوگ اس جگہ رہ نہیں سکے جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا، میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا ہے، اور میرے گھر میں غلام بھی زیادہ ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن چند چیزیں جو موجود تھیں ان پر بھی روتے تھے، اور فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت میں مجھے اسی طرح ملے۔ فرمانے لگے میں اس طرح نہیں رہ سکا، سوچتا ہوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا کریم کو۔ رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، رو رہے ہیں۔ ملک شام میں نا طاعون کا مرض پھیل گیا، حضرت ابو عبیدہ وہاں تھے۔ حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا جلدی آ جاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے۔ جواب لکھا، کہنے لگے مجھے پتہ ہے جو مشورہ آپ نے کرنا ہے، میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کیسے آ جاؤں، میں یہیں رہوں گا۔ حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں، تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا۔ فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ، تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے، یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، لوگوں گھبرانا نہ۔ فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے۔ آپ جمعے کی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا، وصال ہوا طاعون کے مرض سے۔ 10 مبشرہ صحابی، امین امت، 58 سال عمر، جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا، اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا، آج وہ ہستی اٹھ گئی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی طاعون کے مرض سے وصال کر گئے، ان پر بھی یہ حملہ ہوا۔ ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار پر انوار ہے، حضور سے فقر سیکھا، زندگی فقیری میں گزاری۔ ان لوگوں نے کسی مقام پہ بھی اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات سے پیچھے نہیں کیا، عظیم لوگ تھے۔ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے اقوال کو سنیں، ان کے ارشادات پر غور کریں، اور بڑے اعلیٰ ظرف تھے۔ حضرت خالد بن ولید گورنر تھے صوبے کے، جناب عمر فاروق نے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تعینات کر دیا۔ ان کو جب تعینات کیا تو ادھر جنگ جاری تھی، تو انہوں نے نا وہ تعیناتی کا جو رکا تھا وہ جیب میں ڈال لیا، بتایا ہی نہیں، جنگ ہوتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید کو کسی اور نے بتایا تو فرمانے لگے بعد میں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے کوئی جلدی تو تھی نہیں، حالانکہ گورنر بنا دیے گئے اور جنگ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چلو بعد میں بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معزول کر کے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا، تو آپ فرمانے لگے سن خالد، جتنی خوشی مجھے اپنے سپہ سالار بننے کی ہوئی تھی اس سے بڑھ کر تیرے بننے کی ہوئی ہے۔ کسی جگہ کسی عہدے کا لالچ نہیں، کسی جگہ کوئی دنیا داری نہیں، فقر، فقیری، درویشی، سادگی، حسن تھا۔ 10 مبشرہ لوگوں میں سے تھے۔ 2-4 دن پہلے بچوں کا کھانا پکا ہوا تھا، بچے لائن میں نا کھانا، کافی سارے بچے ہیں تو رات کو لائن میں لگ کے روٹی لیتے ہیں، میں بھی لائن میں لگ گیا بچوں کے ساتھ۔ مجھے کہنے لگے آپ کیوں لائن میں لگے؟ میں نے کہا یہ اپنا وقت یاد آ گیا نا،
دل کر رہا ہے. میں نے ان کے لیے نا پلیٹیں بنوائی ہیں، اس کے اندر سالن کی جگہ چٹنی کی جگہ. تو میں نے باورچی سے کہا اسی پلیٹ میں کھانا ڈال کے نا میرے لیے گھر بھیج یار، یہی والی روٹی بھیج، یہی کھانے کو دل کر رہا ہے. یہ آپ کا اصل ہے، یہ آپ کا اصل ہے. امام شافعی سے کسی نے کہا بڑا ذکر کرتے ہیں حضور کی اولاد کا، رافضی تو نہیں ہو گئے؟ آپ فرمانے لگے اگر حضور کی اولاد سے پیار کرنے والے کو رافضی کہتے ہو تو مجھے کہو، میں رافضی کہلانے کو تیار ہوں. کہو نا جے کر یار دے نام دا ملے میں نہ انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. کئی دنوں کی بھوک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 دن بیت گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے. حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں گئے، پہلے میزبان نبی پاک کے. انہوں نے دیکھا کہ چہرہ نور پہ نکاحت ہے تو جلدی سے ایک بکری ذبح کی. بکری پکنے لگی تو انہوں نے نا کھجور اور کچھ انہوں نے اتار کے انگور وغیرہ پلیٹ میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. یا رسول اللہ شوق فرمائیے جب تک کھانا پکتا ہے. حضور نا ہلکے ہلکے ایک لقمہ اٹھا لیتے، کبھی کبھی ایک لقمہ اٹھا لیتے. حضور کھانے لگے، اتنی دیر میں کھانا پک کے آ گیا. بڑے شوق سے رغبت سے نہیں حضور نے کھجوریں کھائیں، شوق کے ساتھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھائے. کبھی کبھی نا جیسے کوئی ایک ٹکڑا بندہ اٹھا کے کھاتا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں. کھانا پک کے آیا تو حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور 2-3 بوٹیاں اٹھائیں اور رکھیں، پھر ان کو لپیٹا اور آنکھوں میں آنسو آئے. ایک صحابی کو تھما کے کہا یہ لے جاؤ اور فاطمہ کو دے آؤ. میں نے نہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور فاطمہ نے 6 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. 6 دن ہو گئے انہیں اپنے گھر میں صبر سے وقت گزارا ہے، کچھ نہیں کھایا. لے جاؤ کھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو صبر سکھایا، حوصلہ سکھایا، ان کو ذوق سکھایا. اور پھر آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرنا ہے، کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، معاشرے کو، ملت کو، قوم کو، آپ نے قبیلے کو کچھ دینا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دینا تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر مشکلات گھر سے پڑنی شروع ہو جائیں، گھر والے حوصلہ شکنی کرنے لگے، گھر والے اگر کمزوری دکھانے لگے تو پھر بہت سارے کام جو بندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا. اگر گھر سے حوصلہ ملے، گھر والے مشن کے ساتھ ہو جائے تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ انسان مضبوط ہو گیا، وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ بہت سارے طوفانوں کا خود بخود مقابلہ کر لے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی رہنمائی کے لیے جس جماعت کو سب سے اول ہمارے لیے چنا وہ نبی پاک کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام کی جماعت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں رحم دل تھے. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ ہدایت بنایا. قرآن مجید فرقان حمید نے منافقین سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، تو وہ چونکہ منافق تھے ان کا جواب بھی منافقوں والا تھا. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو کہنے لگے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے. انہوں نے تو گھر بار چھوڑ دیے ہیں، انہوں نے تو فقیری اختیار کر لی ہے، یہ تو ایک وقت کھاتے ہیں، یہ تو ہر وقت میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. وہ معاذ اللہ اس کو بیوقوفی جانتے تھے. الا انہم ہم السفہاء. اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، یہ خود بیوقوف ہیں جو حضور کے غلاموں کو بیوقوف کہیں. یہ بڑی نکھری، بڑی سونی، بڑی شاندار جماعت ہے حضور کے صحابہ کی. اس جماعت کے ممبران نے، اس جماعت میں شامل حضور کے صحابہ کرام کی نکھری خوبصورت جماعت نے امت کو بڑے رہنما اصول دیے، بڑے عالی شان افکار دیے، بڑی خوبصورت یادیں چھوڑی. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جس طرح ہم اپنی تاریخ کے بے شمار پہلوؤں کو فراموش کر بیٹھے، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو خاص نورانی عالی شان لوگ تھے اور جن کا تذکرہ پڑھنے اور سننے سے دل روشن ہو جاتا تھا، ہم نے لوگوں کو بھلا دیا ہے. بزرگان دین کے عرس نہ صرف یہ کہ ہمارا نظریہ ہے، بلکہ وہ دین کا ایک بہت بڑا حسن ہے.
لیکن یہ کہ ان بزرگان دین کے عرس کے ساتھ ساتھ اگر ان بزرگوں کی یادیں بھی بنائی جاتی، ان کے روشن تذکرے بھی لوگوں کے سامنے رکھے جاتے، تو امت کی جو آنے والی نسلیں تھیں وہ ان کو اپنا رہنما، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا تسلیم کرتی. اور یہ وہ رہنما تھے جنہیں حضور نے امت کا رہنما کہا. اصحابی کالنجوم، یہ ستارے ہیں میرے صحابہ، کسی کے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے گا. ان میں سے ایک صحابی کا تذکرہ، ایک جلیل القدر امین امت، السابقون الاولون میں سے چمکتے ہوئے ستارے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے جنہوں نے بالکل ابتدا میں حضور کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ لیا تھا، بالکل شروع میں دار ارقم کے دنوں میں، شاید اس سے بھی قبل. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے. بالکل شروع کے لوگ ہیں، وہ جو 10 لوگ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، ان میں نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل نجران کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی حضور کوئی ایک شخص ہمارے ساتھ روانہ کریں، اور بندہ کوئی امانت دار ہو، امین ہو. تو حضور مسکرائے، فرمایا میں تمہیں ایسا امانت دار دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کا امانت دار ہے جس طرح کا کسی کو امانت دار ہونا چاہیے. ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے پیچھے یہ ساری تعریفیں. فرمایا اس طرح کے امانت دار کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح. اتنے فضائل جس شخص کے ہیں. آپ لوگوں کی کمزوری نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے. ہم نے چاند ایک صحابہ کے تذکرے کیے، باقی بزرگ ترین شخصیات امت کے سامنے آنے سے وہ اس لیے رہ گئیں کہ ہماری ترجیحات کچھ اور چیزیں تھیں، ہمارے فکر کی جولانیوں میں کچھ اور چیزوں نے جوش زیادہ مارا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوبصورت آدمی ہے کہ ابن ماجہ میں ایک بڑا انوکھا فرمان موجود ہے. ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا سادی سی بات ہے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے. اس شخص نے کہا نہیں، میں ان کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا. تو فرمایا یہ بھی بڑی واضح بات ہے، ان کے بعد میں نے حضور کو جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے دیکھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں. سب سے زیادہ میں نے محبت کرتے دیکھا. اور مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور خود اپنے فرمان سے خلیفہ بناتے تو اپنے بعد ابو بکر کو بناتے، ان کے بعد حضرت عمر کو بناتے، ان کے بعد بناتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے. اتنا بڑا آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت. اور پتہ ہے آپ کو ان پر صحابہ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ بیٹھے نا، میٹنگ ہو رہی تھی خلیفہ بنانے کے لیے، امت کا اجماع ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر پر. تو ایک دوسرے سے نہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی نظر میں اگر بیعت کی جائے تو کس کی جائے؟ آپ کی نظر میں بیعت کی جائے تو کس کی جائے؟ آپ کی نظر میں اگر امیر مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے؟ آپ کی نظر میں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو امت کا اجماع جناب صدیق اکبر کی طرف تھا. تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ بتائیے اگر آپ بیعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا 2 لوگوں کی. اگر حضرت عمر کو آگے لگاؤ گے تو پھر بھی میں بیعت کر لوں گا، اور اگر ابو عبیدہ بن جراح کو آگے لگاؤ گے تو میں پھر بھی بیعت کر لوں گا. میں ان دونوں کی بیعت کرنے کو تیار ہوں. یار اتنا بڑا آدمی، کتنی کو کتابیں لکھی جانی چاہیے تھی، کتنے کو دن منانے جانے چاہیے تھے، کتنے کو ان کے نام ہمیں خطبے کرنے چاہیے تھے، کتنے کو تذکار ان ہستیوں کے ہونے چاہیے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، چونکہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وصال فرما گئے تھے.
تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے. کسی نے کہا کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں. فرمایا 6 لوگوں کی میں نے کمیٹی بنا لی ہے, کسی کو بنا لینا. ہاں اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو پھر میں کمیٹی نہ بناتا, پھر میں ان کو امیر بناتا. اور اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ عمر کس کو امیر بنا کے آئے ہو, تو میں کہتا اے اللہ جسے تیرے نبی کریم نے امین فرمایا تھا انہیں میں امیر بنا آیا ہوں. اتنے بڑی شخصیات, اتنے بڑے نام, اتنا بڑا مرتبہ. اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے, حبشہ بھی گئے مدینہ بھی آئے, ہر جہاد میں شامل ہوئے. اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے. زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھیں. دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ اور ایک کڑی اتاری, اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا. پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسار نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا. لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی, عجیب امتحان لیا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. عجیب امتحان لیا. احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا, تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں. یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا, تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں, لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے, حضور کی محبت ہے, نبی پاک کی غلامی ہے. مقابلہ ہو رہا ہے, قبول کس کو کرنا ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا, میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں. اتار دی گردن باپ کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کیں. میدان کے آدمی تھے, میدان میں رہے, ساری زندگی میدان میں رہے, لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا. حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا. دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے. گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید. ان لوگوں سے گہری دوستی تھی. سادہ بود و باشت, سادہ کھانا, سادہ اٹھنا بیٹھنا, سادہ مزاج. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے, یہ بھی ملک شام میں تھے. جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرق برق لباس پہن لیے, بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنا لیے, بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے. تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نا سنگریزے اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے. فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا لیے. اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے, لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر, کبھی تو بھی کپڑے بدل لیا کر. اتنا فقر, اتنی سادگی. اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ 2-3 لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے. اسی کو اتار کے نا تو سرانہ بنا کے بیٹھے لیٹے ہوئے زمین پہ. حضرت عمر ملنے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا. تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے, دوست ہے میرا, کھانا کھلا. تو کہنے لگے کھلاتے ہیں نا, کھلانا کیوں نہیں. یہ بھی لوگ تھے, اسی دھرتی پہ رہتے تھے. ان لوگوں کو نا کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا, نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکیں, نہ بچوں کی خواہشات کے ہتھے چڑھے, نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے, نہ کسی کہانی کا حصہ بنے, نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا, کوئی چیز ہیوی نہیں ہوئی. اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے محبوب سے سیکھی تھی. فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا. فقر تازہ تھا, ذہن وسیع تھا,
حضرت سیدنا عمر نے کہا روٹی کھانی ہے تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا, 2 خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اور فرمایا کھا لے. تو حضرت عمر نے پکڑ کے منہ میں رکھے, چبائے اور جناب عمر رو پڑے. فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے, لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے. دنیا تجھے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکی, تو قابو نہیں آیا, تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے محبوب نے ہمیں کھڑا کیا, تو وہیں کھڑا ہے یار. اتنے حسین آدمی, اتنا بڑا نام, اتنا بڑا قد, اتنا بڑا کردار, اتنا بڑا حسن. ہزاروں کی فوج کے سپہ سالار ہیں, اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں, میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی. اتنی بڑی فوج کے سپہ سالار, اور اس فوج کے سپہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید بھی لڑائی کر رہے ہیں. اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے ہیں, لباس وہی سادہ, غذا وہی سادہ, انداز وہی. رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ کو. جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی. امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ. ہاتھ میں تلوار پکڑی, گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے, محاصرہ کر لیا رومیوں کا, گھیر لیا. اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی, باہر آئے, لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا, منہ کی کھا کے واپس اندر چلے گئے. کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے. جب تنگ آ گئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے, آ جاؤ. انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے, ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے, آپ ہم سے بات کریں. فرمایا بھیجو. ان کا سپہ سالار آیا. انہوں نے روب ڈالنے کے لیے نا مسلمانوں پہ سپہ سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے, زرق برق لباس, عالی شان پوشاکیں, 5-7 لوگ ساتھ. یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکان بھی خرید لیتے ہیں, کرائے کی کار بھی حاصل کر لیتے ہیں, لوگوں کے برتن بھی استعمال کر لیتے ہیں, کسی کے گھر سے فرنیچر بھی منگوا لیتے ہیں. تو آپ نے نا وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا. اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے نا, تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے؟ تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے, یہیں کہیں ہوں گے. وہ بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں. یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب کردار کا ہوتا ہے. پھر پوچھا کہاں ہیں؟ نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو. وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے ہیں. اب وہ بڑے زرق برق لباس میں کہنے لگا ابو عبیدہ بن جراح آپ ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں. کہا ملنا تھا؟ فرمایا آ جاؤ. کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے ہیں. تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے, زمین پہ ہی بیٹھتے تھے, زمین پہ ہی کھاتے تھے, نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے. وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے ہیں؟ فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں, پھر بھی کبھی کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے, ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں. تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں, روز مکان کوئی نہیں تو رو پڑے, بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے, او ہو جی کیا بتائیں غریبی بڑی ہے تو رو پڑے. زمین پہ بیٹھے ہیں, زمین پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں, پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں. یار کیا ہوا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل, تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں, ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں. رومی صلح بھی کر گئے, بات بھی کر گئے, پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فقر بھی بیان کرتے گئے. وہ فقر بھی بیان کرتے, کیا کریں اب تو بھائی پیروں کی کوٹھیاں بھی دیکھنے کے قابل ہیں, کیا بتائیں آپ. اب تو جو زیادہ فقیری کا درس دیتا ہے نا, اس کی پجاروں دیکھ کے بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ اس پجاروں سے نکل کے اس نے فقر کا درس دیا ہے. اب تو جناب لوگ یہی کہانی آ کے سناتے ہیں, یہی کہانی. یعنی کچھ امیر لوگ ہیں وہ کئی دفعہ جلسوں کا ٹائم لینے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ پیرانے پیر ہیں, یہ کہتے ہیں فلانے پیر صاحب بھی میرے پاس آتے ہیں, فلانے بھی آتے ہیں, فلانے بھی آتے ہیں, فلانے بھی. شکر ہے جی اللہ کا, فلانے کو فون کروں تو وہ آ جایا کرتا ہے. میں نے ایک سے کہا, میں نے کہا یار آپ نے لیا کیا, سیکھا کیا؟ آپ تو ابھی بھی وہاں کھڑے ہیں کہ دولت ہی سارا کچھ ہے. کیا لیا آپ نے اتنے پیروں کو بلا کے, حاصل کیا کیا, ملا کیا؟ آج بھی اگر وہیں کھڑے ہو تو پھر آپ نے فقر سے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں.
پھر تو آپ نے نا میں پہلے بھی ایک دن کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں برانڈ نہ بنایا کرو، خدا را مشہور آدمی سمجھ کے دعوت نہ دو، دین کا خادم سمجھ کے دعوت دو۔ ایسا کام نہ کرو کہ فلانا بندہ بڑا مشہور ہے تو اس کو دعوت دے لے۔ کبھی کبھی بڑی تکلیف، میں ابھی تھوڑے دن پہلے بڑے لمبے سفر پہ تھا، صبح میں 8:30 گھر سے نکلا 8:30 اور میں 2-2:30 بجے وہاں پہنچا، لیکن 10 کیمرے لگے ہوئے، آپ کی کار سے نکلنے کی فوٹو، آپ کی بیٹھنے کی فوٹو، آپ کے آنے کی فوٹو، میرے گھر میں داخل ہونے کی فوٹو، فریزر کے ساتھ فوٹو، اندر والے دروازے کے ساتھ فوٹو۔ کیا میرا مطلب ہے معاملہ ہے؟ اب آپ کے سامنے 15 کیمرے چل رہے ہیں، آپ ٹانگ بھی سیدھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بڑا سیٹ ہو کے بیٹھنا ہے، فوٹو ہو رہی ہے۔ تو کافی ٹائم گزر گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں 7-8 گھنٹے سے، مجھے مہربانی کرو ٹانگیں تو سیدھی کر لینے دو، اس کو ذرا بند کرو کیمرے کو، اور مہربانی کرو ایک پانی کا گلاس ہی دے دو، چائے کا کپ ہی پوچھ لو۔ ٹھیک ہو گیا سارا کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کچھ مزاج، مطلب ہم نے تو بزرگوں کے پاس بیٹھ کے وقت گزارا ہے، اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں کسان کا بیٹا ہوں، آج بھی میں بڑے شوق سے، رات میں نے اچار سے روٹی کھائی ہے، گھر والوں نے کہا کہ کچھ بنا دیتے ہیں، میں کہ اچار لے آؤ، نہ پیا ہے نا، اس لیے کہ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، مجھے اچار تسلی دیتا ہے، تشفی دیتا ہے، مجھے سکون دیتا ہے، میں اپنے غریب دوستوں کے اندر بیٹھ کے آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں۔ بڑی کوٹھیاں تکلیف دیتی ہیں، اس لیے کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے ایک تایا جی تھے تو ان کے گھر کی دیوار گر گئی تھی، تو ابھی ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے، تو میرے ابا جی نے کہا ان کے گھر جا کے سو جاؤ، انہوں نے دیوار کے آگے 4 پائیاں لگا کے سونا ہے، کوئی گھر میں نہ آ جائے۔ تو مطلب یہ کہ آپ مہربانی کریں، یہ دیکھو یہ میرے نبی پاک کے غلام ہیں، ان کی سادگی دیکھو، ان کی فقیری دیکھو، کرو تم نے تو یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہے گا، آپ یہ بتائیں کہ دل کیا کہتا ہے، خوب پیار کریں، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں، ایک تو چھوٹی تھی اس لیے بڑی پیاری تھی، دوسرا وقت زیادہ گزارا، بڑی صاحبزادیاں شادی پہلے ہو گئی، اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تیسرا حضور نے نکاح کر کے انہیں رکھ بھی اپنے پاس ہی لیا، اور چوتھا حضور کی نسل بھی سیدہ فاطمہ سے چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضور کا خاص پیار، دوستو خاص دلچسپیاں، خاص محبتیں۔ بیٹیاں ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں ویسے ہی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے دعائیں ویسے ہی زیادہ مانگتی ہیں۔ بیٹے ویسے 2-3 باتیں ابا کے خلاف سن لیتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے نا، لمبی نہیں، 2-4 باتیں کر لیتے ہیں اپنی اماں کے خلاف، سن لیتے ہیں۔ او پائی تیاں نہیں یہ سنتی ہیں، یہ نہیں سنتی، یہ کہتی ہیں تو ساری باتیں کر، میرے ابے کے بارے میں نہ کرنا، یہ سنتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا بتائیں ان کا، یہ کہتے ہیں ساری باتیں کر، میرے بھائی کے بارے میں بات ہے۔ یہ بیٹی ہے نا، اس کا ایک نظام ہے، آپ غور کریں نا، یہ بیٹیاں شہزادیاں، ان کا رنگ ڈھنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص پیار کیا شہزادی کے ساتھ۔ ایک تو وہ جو بیٹیاں دفن کر آتے تھے ان کو بتایا کہ بیٹی کا رنگ کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمیں بتایا۔ میں کس طرح یہ بات کروں کہ کھربوں اربوں کروڑوں لاکھوں رکھنے والا باپ بھی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، کہانیاں سناتا ہے، اس کی شادی کر دی تھی، فلانا کر دیا تھا، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو اربوں کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں نہیں دیتا؟ یہ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں ساری اپنی جگہ، لیکن یہ ظلم کر کے اگر تو جائے گا تو تجھے کھڑا کیا جائے گا حساب کے لیے، یہ جواب دینا ہے سوالوں کا، ان کا حصہ ہے وہ دینا پڑے گا۔ حضور کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ آتی نا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، اور یار میں کس کی بات کر رہا ہوں بھلا، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوتے، رسول رحمت کھڑے ہوتے، حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے، اور جہاں خود بیٹھے ہوتے اس جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے۔ اتنی شانیں، اتنا، اور صحابہ کہتے ہیں مختلف انداز میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ سیدہ پاک کا مقام کیا ہے، مختلف اندازوں میں حضور نے سمجھایا، مختلف مواقع پہ ہمیں بتلایا کہ ان کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدت کا، احترام کا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہ پیغام لے کے دیکھیں بات کہاں کہاں حضور سمجھاتے ہیں، کس طرح امت تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ میری شہزادی کا یہ مقام ہے۔ حضرت مولا علی نے نا ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا، پیغام نکاح آیا انہیں، میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا یہ دین ہے، دین۔ ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں، کیوں بتلایا گیا؟ تاکہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی،
اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ اگلی بات بھی ہے، اگر انصاف کر سکے تو، اگر عدل کر سکے تو، اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ 4 رکھنا۔ قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے نا 7 شرط لگائی ہے، حقوق ادا کرے، ان کے بیچ عدل کرے، عدل نہ کر سکے تو پھر 4 جائز ہے۔ پوری بات بیان، ہم اپنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ، اگلی بات نہیں اس پہ بات کریں گے بھائی اتنا ٹھیک ہے 4 جائز ہے، بھائی آگے بھی بڑھو نا، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو سب کے لیے جائز تھا، ہر ایک نے شادیاں کی تھی، حضور نے بھی نکاح کثرت سے کیے، حضرت علی کو بھی پیغام نکاح آیا، سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا، معمولی ہستی نہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں، اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی، لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا، سارے چمن میں اداسی چھا گئی۔ حضرت فاطمہ اداس ہوئی، پریشان ہوئی، حضور کو پیغام گیا، نبی پاک منبر پہ بیٹھے، فرمایا سنو لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی، شانوں والے رسول کی شانوں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا، حضور آپ جیسے حکم کریں، تو حضور نے فرمایا سب کے لیے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا، پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لیے جائز نہیں، تو نہیں کر سکتا دوسرا نکاح۔ یہ اعزاز ہے سیدہ فاطمہ کا، یہ اعزاز ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ جلدی چلی گئی تھی دنیا سے، کل عمر 28 سال پائی ہے سیدہ فاطمہ، کل عمر 28 سال، 28 سال۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، دھرتی پہ بسنے کے لیے لمبا وقت گزارنے کے لیے وہ نہیں آتے، وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ کل عمر 28 سال، 21-22 بھی لکھی ہے لوگوں نے، 28 سال عمر مبارک پائی سیدہ پاک، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، انہوں نے نا وہ ساری تکلیفیں حضور کے ساتھ اٹھائیں جو دین کے رستے میں نبی پاک کو آئی تھی، وہ ساری۔ ہمارے ہاں نا اب ایک بیماری ہے، بیٹی سے بات نہ کرو ٹینشن لیتی ہے، اماں کو نہ بتانا پریشان ہو جائے گی، فلانے سے نہ بات کرنا۔ کیوں؟ حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ حقیقت اور ہوتی ہے، ٹینشن اور ہوتی۔ اب حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت بچوں کو سکھائیں، بچوں کو وہاں لائیں کہ وہ حقیقت کے عادی بنے۔ حضور حقائق بتاتے، حقائق۔ بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہیں قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھی جو حضور کا طریقہ تھا، بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا، رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابہ۔ وہ تشریف لائیں، حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی۔ اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے۔ بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں۔ حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی، کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی۔ حضور تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے؟ تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے، آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا فاطمہ میرا تم پر حق ہے، میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق ہے، اس حق کی وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے وہ بتا دو وہ کیا بات تھی کہ پہلے تم روئی پھر تم ہنسی؟ تو میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگی اماں جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے، ایک میں انہیں سناتا تھا، اس سال جبریل نے 2 سنائے ہیں۔ فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میری رخصتی ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا، مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد رکھنا۔ کہتی ہیں جب یہ بات حضور نے بیان کی تو میں رو پڑی، اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی نا وہ تم ہی ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی۔ 6 ماہ گزرے حضور کے بعد تو سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، صرف 6 ماہ، پورا سال نہیں، 6 ماہ گزرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک بات میں نے حضرت فاطمہ میں جو سب سے بڑھ کے دیکھی، جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا یہ ساری ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو سکھانی ہے، ان کو حقیقت سے آشنا کریں، حقیقت سے
یہ چھپانا اور یہ کہنا ہو یہ فلانا بچہ ڈر جائے گا، یہ گھبرا جائے، وہ پھر ساری زندگی ڈرے گا۔ بچوں کو بزدل نہ بنائیں، ان کو سکھائیں کہ آپ نے آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایک بات خاص کر کے مسند ابو یعلا میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر سچ بولتے دیکھا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ میں نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ خدا را ماؤں کو میرا یہ پیغام دیں، ان سے کہیں بچوں کو سچ بولنا سکھائیں۔ والد سے میری گزارش ہے بچوں کے سامنے کوئی بہانہ نہ کریں، انہیں 1% بھی یہ نہ پتہ چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، 1% بھی کوئی بہانہ بازی نہ سکھانا انہیں، ورنہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ شروع کر دیں گے۔ وہ کالج نہیں جائیں گے پر تمہیں کہیں گے میں گیا تھا، وہ سکول نہیں جائیں گے اور تمہیں کہیں گے میں گیا تھا، تمہارے ساتھ دھوکہ کریں، وہ تمہاری دولت غلط جگہ استعمال کریں گے۔ ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہ بولنا، کوئی بہانہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ماحول کتنا خراب ہو گیا، عدم اعتماد گھروں میں خاندانوں میں آئے گا، تباہی اتر جائے گی۔ خبردار بچوں کے سامنے کبھی بھی انہیں سچ کی عادت ڈالے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑا کسی کو سچا، اس کا نتیجہ نکلا نا کہ امام حسن سے بڑا سچا کوئی نہیں، امام حسین سے بڑا سچا کوئی نہیں، سیدہ زینب سے بڑا سچا بھی۔ پھر سچ آگے منتقل ہوا۔ ایک حدیث برسبیل تذکرہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے مجھے کہا، چھوٹا سا تھا، مائیں کہتی ہے نا بیٹے یہ دیکھو میں چیز دیتی ہوں ادھر آؤ، حالانکہ کئی دفعہ مٹھی خالی ہوتی، تو میری اماں نے مجھے کہا بیٹے ادھر آؤ میں کچھ چیز دیتی ہوں۔ کہتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا تو حضور فرمانے لگے کچھ دینے لگی ہو؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں بات کر رہی ہے تو حضور فرمانے لگے اگر تمہارے ہاتھ میں کھجوریں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ نہیں تم کہہ سکتے وہ تو بچہ ہی تھا، بچے سے کنایا توریہ بعضوں کا جائز رکھا ہے، کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بول دینا کہ میں فلاں چیز میرے پاس ہے دینے لگا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی خدا را سچ کا مزاج اگر گھروں میں آئے نا، سچ کا مزاج، تو پھر بیٹے عبد القادر جیلانی غوث پاک جیسے بنا کرتے ہیں۔ اگر مزاج سچ والا آئے تو وہ طالب علم بن کے بھی کبھی جائیں تو کئی چوروں کی توبہ کرا کے مدرسے داخل ہوا کرتے۔ شرط یہ ہے کہ سچ کا مزاج اپنے گھر میں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نا فطرتی زندگی جی کے ہمیں دکھائی۔ وہ گھر کے اندر جھاڑو دیتی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، روٹیاں پکاتی تھیں، چکی پیستی تھیں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، لیپا پوتی کرتی تھیں، بچوں کی سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، اور پھر ساری رات مصلے پہ بھی بیٹھتی تھی۔ سارے کام سیدہ فاطمہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، امیر باپ کی بیٹی ہیں، لیکن حضرت زبیر بن عوام حضور کی پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تو کہتی ہیں ان کے گھر میں کوئی خادم نہیں تھا، میں سارے کام کرتی تھی، میں ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی، میں کنویں سے پانی بھر کے بھی لاتی تھی۔ حضرت یہ آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ انہوں نے اونٹ رکھا ہوا تھا اور ملازم کوئی نہیں تھا، خادم اور غلام کوئی نہیں تھا، تو میں ان کے اونٹ کو چارہ بھی ڈالتی تھی، میں سارے کام کرتی تھی۔ بیٹی گھر کے کام کرنے سے بھی کبھی کمزور ہوتی ہے۔ آج کل وہ لبرل ہے نا، موم بتی مافیا، وہ پوچھتا ہے جی کہاں لکھا ہے بی بی گھر کے کام کرے، گھر کس کا ہے؟ ویسے تو وہ کہہ رہی ہے میں کسی کی مداخلت بھی پسند نہیں کرتی، میرے گھر میں آ کے نند بات نہ کرے، تب تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں مداخلت بھی کوئی نہ کرے، اور جب کام کرنے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کس حدیث میں لکھا ہے؟ بالکل نہیں کسی حدیث میں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مدینے والے کی صاحبزادی اپنے گھر کے کام کرتی تھی۔ یہ ضرور لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی وہ صاحبزادی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں روٹی پہنچانے کا شرف حاصل ہے، وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، اپنے خامن کے جانوروں کی بھی خدمت کرتی تھی، یہ ضرور لکھا ہے، یہ سیرت اپنائیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 3 سال قید بھی کاٹی ہے شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ، پتے کھا کے بھی گزارا کیا۔ احد میں جنگ عروج پہ تھی تو حضور ساتھ لے کے گئے تھے حضرت فاطمہ کو، سیدہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلاتی تھی، دعائیں دیتی تھی۔ بڑا عجیب منظر ہوا، مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عجیب ہم نے منظر دیکھا کہ حضور کا وجود لہو لہان ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ دوڑتی آ رہی، مجھے لگا کہ یہ کمزور ہوں گی، لیکن حضرت فاطمہ نے کیا کیا، میں پانی بہاتا تھا اور سیدہ حضور کے زخم دھوتی تھی، زخم دھوتی تھی۔ پھر اس دور میں طریقہ تھا کہ کوئی کپڑا گرم کر کے زخم کے اندر جلا کے دیا جاتا تھا، کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا، پر میں نے سیدہ فاطمہ کا حوصلہ دیکھا، وہ جو حضور نے انہیں دیا تھا، جو نبی پاک نے تربیت کی تھی، انہوں نے خود کپڑا جلایا، اور حضور کے زخم میں جب وہ دے رہی تھیں تو حضور تھوڑی تکلیف محسوس کرنے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے وہ ساری آزمائشیں، وہ سارے رنگ، وہ سارا کچھ حضور کے ساتھ دیکھا، غربتیں بھی حضور کے ساتھ کاٹی،
میں کیسے کہوں کہ آج کل ہمارا لاڈ صرف اتنا ہے کہ جی جو بچے مانگتے ہیں میں لا کے دیتا ہوں. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو آپ نے الجھا دیا انہیں. آپ نے ان کو بگاڑنے میں اور محنت سے انہیں دور کرنے کے لیے آپ نے ظلم کیا ان کے ساتھ. جو مانگتے ہیں لا کے. وہ کام ہے کرنے والا کام تو یہ تھا کہ بچوں کو کچھ نہ ملے تو انہیں صبر کرنا بھی آئے, انہیں کچھ نہ ملے تو انہیں اپنی زبان شکوے سے روکنی بھی آئے. حوصلہ اگر آپ دیکھیں نا, حضور فرماتے کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ پتہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنی اولاد کو سب سے اچھا ادب سکھا دیا اس نے سب سے اچھا تحفہ دے دیا ہے. ان کو آداب زندگی سے آگاہ کریں, اچھا تحفہ ہو گیا ان کے لیے. آپ سمجھتے ہیں دولت کے انبار ان کے پیروں میں لگا دیے جائیں تو پھر ماحول آسانی والا ہوگا؟ پھر تو لڑائی اور بڑھ جائے گی, پھر تو شدت پسندی اور بڑھے گی, پھر تو کاہلی, سستی, نکما پن اور زیادہ آئے گا. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بڑا کام کرتے تھے, بڑی ڈیوٹی فرماتے تھے, تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سفر کے لیے تشریف لے جاتے یا جہاد کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے, ان سے ملاقات کر کے سفر پہ تشریف لے جاتے, اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر, سب سے پہلے یہاں آتے, ملاقات کرتے, پھر تشریف لے جاتے. ایک دفعہ حضور کئی دنوں کے بعد تشریف لائے, سفر کے آثار بھی تھے, اور پھر حضور کا لباس مبارک بھی بہت دنوں سے حضور نے نیا جوڑا نہیں خریدا تھا, پہنا نہیں تھا, شرف نہیں بخشا تھا, تو کپڑے مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر بہت پرانے لگ رہے تھے. تو حضرت فاطمہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نا حضور کے کپڑوں کو جھاڑا, اور جھاڑ کر کے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں, حضور آپ بڑی مشقت کرتے ہیں دین کے لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کب سے آپ نے کپڑے نہیں خریدے, حضور یہ مشقت کب تک, کس حد تک؟ یہ گویا سوال ہے حضرت فاطمہ کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے, تیرے باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر دیہات میں, ہر شہر میں دین پہنچانا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو بتاتا ہے کہ مشن کتنا بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جہاں تک رات پہنچتی ہے نا وہاں تک ہم نے اللہ کا دین بھی پہنچانا ہے. جہاں تک رات آتی ہے نا, جہاں رات پہنچتی ہے وہاں تک رسول کریم کا دین بھی پہنچے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انداز حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جہاں رات پہنچتی وہاں دین بھی پہنچے گا, وہاں یہ دین پہنچ کر کے رہے گا. اب آپ اندازہ فرمائیے اتنا بڑا مشن تھا, اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ حضور کے وقت گزارتی ہیں, ساتھ رہتی. بہت زیادہ آسودگی والی زندگی نہیں, لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ پردے کا اہتمام. وہ پردہ عورت کون ہوتی ہے جو برقع پہنے اور سارا گھوم کے واپس آ جائے؟ برقع اس نے پہنا, نقاب اس نے کر لیا, اب جہاں دل کرے جائے؟ نہیں, یہ بھی با پردہ ہے, اس پر بھی کوئی الزام نہیں. لیکن جو اصل با پردہ عورت ہے وہ کون ہے؟ جو گھر سے صرف ضرورت کے لیے نکلے, صرف مجبوری کے لیے گھر سے باہر جائے, ورنہ اپنے گھر سے, وہ عورت با پردہ ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا, بتاؤ مجھے دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ لوگوں کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے. کچھ کا خیال تھا کہ جو قرآن پاک کی حافظہ ہو, کچھ کا خیال تھا عالمہ فاضلہ ہو, کچھ کا خیال تھا کہ بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے والی ہو, دین جس نے بچوں کو سکھایا وہ بہتر ہے. سب اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں, لیکن حضور نے فرمایا تم نے میری مراد کو پہنچے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا, ذرا میں نے گردن جھکائی اور چھپ کے نا, ویسے بھی قد مبارک بظاہر تھوڑا چھوٹا تھا حضرت علی کا, کہتے میں نکل گیا, حضرت فاطمہ کا حجرہ ساتھ ہی تھا. جا کے میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے, اب میں کس طرح یہ بات کروں کہ مولا علی شیر خدا کا علم. حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازے ہیں, تو اگر حضرت علی بھی کسی سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو پھر بتاؤ نا کہ سیدہ فاطمہ کا علم کتنا شاندار ہوگا, ان کے علم کا کیا مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا جا کے. کہا فاطمہ آج نا حضور نے سوال پوچھا ہے تو سب صحابہ محو حیرت ہیں. حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے, تو کسی نے کچھ بتایا, کسی نے کچھ بتایا, بات بن نہیں رہی, آپ ذرا جلدی سے بتائیں. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی بہترین عورت پتہ کون ہوتی ہے؟ یہ آپ نے غور کرنا لفظوں پہ. کہا بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ کبھی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ کبھی اس نے غیر مرد دیکھا ہو, وہ سب سے بہترین عورت ہے. آپ میری بات پہ غور کریں, بس یہ حد ہے, یہ سیدہ فاطمہ کا پیغام ہے, یہ آج کے جمعے کا میسیج ہے. فرمایا نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے اسے دیکھا, بہترین عورت ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں چپ کے سے آ کے پھر صفوں میں بیٹھ گیا. بات ابھی جاری تھی, صحابہ بات کر رہے تھے, میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا حضور بتاؤں. فرمایا بتاؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ اس نے غیر مرد دیکھا ہو اور نہ غیر مرد نے کبھی اسے دیکھا ہو. حضور نے میری بات سنی تو مسکرا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کہا
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ بتایا تو علی نے. تعریف حضرت فاطمہ کی انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی میرے دوستوں کو, تو مجھے تو آ رہی تھی نا, مجھے تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ حضور کیا فرما رہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا وقت وصال آ گیا. 6 ماہ حضور کے بعد گزارے پر آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے. اور عجیب سیرت نگاروں نے باتیں لکھی ہیں. حضور کی اونٹنی بھی آ کے نا حضور کے بعد حضرت فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھی رہتی. حضور کی اونٹنی بھی, وہ جو حضور کے جانور تھے نا وہ بھی سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے. 6 ماہ یوں ہی گزرے. پھر ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کو بلا کے کہا کہ علی بس ایک بات کا خیال رکھنا, جنازہ میرا رات کو اٹھانا. رات کو پردوں میں چھپ کے وقت بتایا ہے, تو اب بھی چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کو میری چارپائی کو بھی غیر محرم نہ دیکھے. اور پھر فرمایا کہ حضرت اسماء کو بلا کے کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور پردے کا خاص اہتمام کیا جائے. تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے کہ عورتوں کو جنازے کو اوپر سے کئی چادروں کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے. فرمایا بس وہی میرے ساتھ بھی کرنا. رات کو ہی جنازہ اٹھا. تو شاید مدینے میں آج کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو خشک رہی ہو. حضرت عمر جیسے لوگ بھی روئے, حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے. کئی منٹوں تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی نہیں. لوگوں نے کہا ہوا کیا؟ فرمانے لگی آج حضور کی تصویر کی رخصتی کی باری آئی ہے, آج تصویر حضور کی جا رہی ہے. رات کو جنازہ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی جاتے ہوئے بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا دن ہوگا قیامت کا, اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے نظریں جھکا لو. اہل محشر سے کہا جائے گا ذرا اپنی نظریں جھکا. یہ اہل محشر کون ہوں گے؟ ولی, غوث, کتب, صلحاء, اتقیاء, علماء. اپنی گردنیں جھکاؤ, نظریں جھکاؤ. کیا ہونے لگا ہے؟ کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے. یہ موقع حیا کا ہے. سیدہ فاطمہ کی سواری گزرنے لگی ہے. یہاں چونکہ انہوں نے پردوں میں وقت گزارا ہے تو صبح قیامت بھی پردوں کے اندر وہ جائیں گی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ, اور فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ, حضور کی جان کی راحت ہے سیدہ فاطمہ, جان احمد کی. اور پھر فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. وہ تو پاکیزگی کا باب ہے. ایک تو یہ کہ خوب عقیدت کا اظہار کریں, دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو حوصلہ مند بنائیں, تیسرا یہ کہ سچ کی عادت ڈالیں, چوتھا یہ کہ صبر کا ان کو سبق دیں, پانچواں یہ کہ پردے کی خاص نصیحت فرمائیں, اور اپنے گھروں کے اندر آپ پیار والا ماحول بنائیں, بچوں کے ساتھ احترام والا رشتہ بنائیں. حضور سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہوتے تھے. اس طرح کا ماحول بنائیں کہ جس سے اپنائیت بڑھے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اولادوں پہ فضل فرمائے. ان القوت للہ جمیعا, ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں. یمسک السماوات والارض ان تزولا, زمین آسمان کو تھامنا, روکنا, چلانا اللہ کے ہاتھ میں. تو میری آپ کی عزت اور ذلت, زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے بازاروں کے بھاؤ بھی اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے بازاروں کے ریٹ بھی اللہ کے ہاتھ میں. گلیوں کا امن اور جنگ اور فتنے بھی آسمان والے کا فیصلہ ہے. تو کیا اوپر سے کوئی نظام ہے جس کے تحت زمین میں تبدیلی آتی ہے, یا انسان جیسے مرضی کرتے چلے جائیں ویسے ہوتا چلا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیو, اللہ کی کتاب اس کا انکار کرتی ہے, اللہ کا کلام اس کا انکار کرتا ہے. اس لیے میں نے شروع میں تمہیداً کہا تھا اللہ مجھ سے ایک بات کہلوانا چاہتا ہے. میرا بندہ تو کہ میں نہیں جانتا. جب تو کہے گا نا میں نہیں جانتا, پھر تو میری آسانی سے مانے گا, اور جب تو کہے گا مینوں میں بڑا پتہ ہے, پھر تو مجھ سے سنگ پھنسائے گا. اے کیوں اللہ کہتے, اے کیوں اللہ کہے. تمہاری سمجھ تو ہے نہیں. تم بچے کو تھپڑ مارتے ہو, ہماری مانو. وہ کہتا کیوں؟ کہ تمہیں ابھی پتہ نہیں, ہماری مانو. ہر گھر میں یہ ہو رہا, ہر گھر میں ماں پٹائی کر رہی, باپ پٹائی کر رہا ہے. وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں. وہ کہتا میں کیوں کروں, تجھے سمجھ نہیں. یہی بات جب اللہ مجھ سے کہتا ہے وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں, تو کہتا نا میں تو بڑی سمجھ ہے, تیرے کو بھی ڈھیر سمجھ. میں تو سود تو بغیر کاروبار نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ڈھیر سمجھ. اب کل ایک پراپرٹی کے 2 دن پہلے کچھ تاجر بیٹھے, بات ہو رہی, تو مجھ سے کہنے لگا جی ہمارا کام تو جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں, پراپرٹی ہمارا کام جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں. میں نے کہا نہیں, سارے بازار کے تاجر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں. اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کہنے والا کون ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. او میری امت, سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. یہ میرا نبی ہے کہنے والا. چونکہ نہ اللہ کو جانا نہ اللہ کے نبی کو جانا, اور ہم سیاستدان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں.
ذمہ دار کہتا ہے جھوٹ کے بغیر ذمہ دار نہیں، ملازم کہتا ہے جھوٹ کے بغیر ملازمت نہیں، میرا نبی کہتا ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ ایک جگہ سے گزرے تو آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا انسان، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو پھر آپ نے غور کیا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی، اس کے گلے میں رسا اور وہ چارپائی سے بندھی ہوئی۔ تو آپ اس کے قریب آئے، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ صحابی مجھے شکار کر کے لائے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھٹی دے دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی۔ تو آپ نے کہا اگر تو نہ آئی تو پھر، چونکہ ملک تو کسی اور کی ہے اور اللہ نے جانور بنائے ہمارے لیے ہیں، والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینہ اور والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، اللہ نے ہمارے لیے بنائے، ذبح کر کے کھاؤ، کھال اتار کے کاروبار کرو، خیمے بناؤ، اللہ نے بنایا ان کو اس لیے۔ تو آپ نے کہا تو نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہ اگر میں نہ آؤں تو مجھے اللہ جہنم کا عذاب دے۔ جہنم تو انسانوں کے لیے نا، ان کے لیے نہیں، کہ اگر میں نہ آؤں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ تو آپ نے اس کی رسی نکال دی، وہ چلی گئی، آپ وہیں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آئی اور آ کے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، پھر آپ وہیں بیٹھ گئے۔ تو دیر گزری تو وہ صحابی اپنے گھر واپس لوٹے تو دیکھا اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے، کہ یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہ میری ایک درخواست، کہ جی فرمائیے۔ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دیں۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ پہ قربان، جو آپ لے لیں وہ ہمیں زیادہ پسند، تو اب مجھے ہرنی چاہیے، کہ آپ لے لیں۔ تو آپ نے اس کے گلے سے رسا نکالا، الحقی چل جا اپنے بچوں سے مل جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور وہ جاتی تھی اور یوں مڑ کے آپ کو دیکھتی، پھر تھوڑا سا جاتی، پھر آپ کو ایسے دیکھ، پھر جاتی، پھر ایسے دیکھ، جب تک وہ اوجھل نہیں ہوئی وہ یہی کرتی گئی، دیکھتی جیسے شکر، اظہار شکر ہو کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا۔ ہاں میرے نبی کی بات کو آج کا تاجر بھی چیلنج کر رہا ہے، سیاستدان بھی چیلنج کر رہا ہے، افسر بھی چیلنج کر رہا ہے، ماتحت بھی، غریب بھی، امیر بھی، ریڑھی والا بھی، مل والا بھی۔ کیا ظلم و ستم، کیا عجب جہان ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک اللہ کا بنایا ہوا دستور، قانون ہے اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے، ہمارے حالات کے لیے۔ انسان ایک چکی میں، کیا یہ چکی ایویں چل گئی یا پیچھے کوئی سبب ہے؟ تو جب ہم اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں آج کے سارے حالات کا جواب نظر آتا ہے۔ میرا اللہ ایک جگہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں میں بھی بربادی آ گئی اور خشکیوں میں بھی بربادی آ گئی۔ کیوں؟ حکومت کی وجہ سے، امیروں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ نہیں، بما کسبت ایدی الناس، تم سب کی وجہ سے، صرف حکومت نہیں، صرف بادشاہ نہیں، صرف مالدار نہیں، صرف غریب نہیں، زمین بھی برباد اور پانی بھی برباد کیوں ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، جب گناہ گار زیادہ ہو جاتے ہیں، جب گناہ غالب آ جاتے ہیں اور نیکی مغلوب ہو جاتی ہے تو زمین میں فساد، پانیوں میں فساد۔ یہ کیوں ہے؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ فساد میں نے مچایا ہے تاکہ تمہارے کچھ گناہوں کا تمہیں مزہ چکھاؤں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید اس کے بعد تم میری طرف لوٹ کے اور تم توبہ کرو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں دوں گا۔ بڑا عذاب کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ النار الکبرى، وہ جہنم کی آگ کا وہ بڑا عذاب ہے۔ یہ چھوٹے عذاب ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی چیزیں مہنگی ہو گئی، کبھی غلہ ملنا بند ہو گیا، آٹا لائن میں مل رہا ہے، یہ چھوٹے عذاب ہیں۔ بڑا عذاب وہ آگے ہے، تو اللہ چاہتا میں وہ نہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہاں تم توبہ کرو تو زمین آسمان کی برکتیں تمہارے لیے، توبہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ ایک بات میں نے یہ کہی، قرآن سے چند آیاتیں پڑھ کے بتائی کہ یہاں قبضہ اللہ کا ہے، یہاں طاقت اللہ، جیسے وہ خالق ہے ایسی وہ مالک ہے، جیسے وہ خالق ہے ایسی وہ قابض بھی ہے، جیسے وہ خالق ہے ویسے وہ بادشاہ بھی ہے، بادشاہی بھی اسی کی ہے، لہذا جہاں اسی کا قانون چلتا ہے تو اس کے قانون میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نظام توڑ دیتا ہے، اور جب لوگ فرما بردار تو اللہ زمین آسمان کا نظام ان کے تابع کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ایک آیت میں نے پہلے پڑھ، دوسری سنو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ ملک والے، ملک کی جگہ پاکستان لگا دو، اگر یہ پاکستان والے دو کام کریں، آمنوا، ایک ایمان بنائیں، واتقوا، ایک تقوی بنائیں، تو
تو میں کیا کروں گا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. لیکن ولیکن پاکستان میں نے ان کو دیا، بڑا خوبصورت ٹکڑا دیا، وہ کائنات کا حسین ترین اور دنیا کے اسباب و وسائل جمع کر کے دیے. انہوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، انہوں نے میری تعلیمات کو جھٹلانا شروع کر دیا، انہوں نے میرے حکموں کو جھٹلانا شروع کر دیا، میرے محبوب کی زندگی سے ٹکر لینا شروع کی. تو پھر میں نے کیا کیا؟ فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو میں نے انہیں پکڑا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اب اس نافرمانی میں ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک سارے شریک ہیں، صرف حکومت نہیں ہے، صرف مالدار نہیں، صرف یہ حکومت کے محکمے نہیں، پولیس نہیں، فوج نہیں، ہمارا ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک ہم سارے اس جرم کی اس میں لپیٹ میں آتے ہیں کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو صرف چند کی نافرمانی پہ نہیں پکڑتا، جب اکثریت نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اب ایک آیت اور اس کے ساتھ جوڑ دو، انتم الاعلون، میں تمہیں سب سے اونچا رکھوں گا، انتم الاعلون، سب سے اونچا رکھوں گا. کب؟ ان کنتم مؤمنین، میری شرط ہے ایمان بناؤ، ایمان بناؤ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرا وعدہ ہے، وعدہ کرتا ہوں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور تیرا رب اپنے وعدے میں کبھی 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 جھوٹا نہیں پڑتا. کیا وعدہ ہے؟ ایمان بناؤ، عمل بناؤ. تو میں کیا کروں گا؟ لا یستخلفنہم فی الارض، زمین میں تمہارا راج ہوگا، حکومت تم کرو گے. ابھی حکومتیں ہماری اور فیصلے کوئی اور کرتا ہے، اور اسباب و وسائل ہمارے اور استعمال کوئی اور کرتا ہے، اور ملک ہمارے اور قانون کسی اور کا چلتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں زمین میں حکومت دوں گا. اور کیا کروں گا؟ اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور میں تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا اور دینی معاشرہ تمہیں زندہ نظر آئے گا. اور کیا کروں گا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں تمہارے خوف ہٹا دوں گا اور میں امن کو قائم کر دوں گا. دو کام کرو، ایمان بناؤ، عمل بناؤ. تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو وہاں کیا نظر آتا ہے؟ میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، تمہیں ایک قوم سناؤں جو تمہاری طرح بڑے اسباب و وسائل والے تھے. کون تھے؟ عاد. کہاں رہتے تھے؟ ارم ذات العماد، وہ یمن میں رہتے تھے، اور یمن سے لے کر مسقط تک وہ پھیلے ہوئے تھے. اور آج کے صحرا سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ آج سے 6000 سال پہلے دنیا کا سرسبز ترین خطہ تھا. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی پھر یہ تباہ و برباد ہوا. اس کے بعد دوسری قوم کون سی ہے؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ایک قوم سمود آئی ہے جو سعودیہ کے تبوک سے شروع ہو کر اردن تک پھیلی ہوئی تھی، جو پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، جا کے دیکھو. اور پھر ایک اور تھا فرعون ذی الاوتاد، جو لوگوں کو سولیوں پہ لٹکاتا تھا. میں نے ان تینوں کو پکڑا. کیوں پکڑا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ نافرمان ہوئے. اور کیا کیا؟ فاکثروا فیہا الفساد، نافرمانی میں بہت آگے چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. جب ان پہ عذاب کا کوڑا برسا تو یہ کمزور ہو گئے تھے، یا ان کو پاکستان کی طرح گندم نہیں مل رہی تھی، چاول نہیں مل رہے تھے، یا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی؟ نہیں. جب اللہ نے فرعون کو پکڑا تو کیا صورتحال تھی؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. جب تیرے رب نے فرعون کو پکڑا تو ان کے باغات عروش پر جنات، ان کے چشمے، ان کے دریا، ان کی نہریں اپنے عروش پر، وزروع، ان کی کھیتیاں، ان کی گندم، ان کی کپاس، ان کی مکھی اپنے عروش پر، ومقام کریم، ان کی سیرگاہیں، ان کے پارک، ان کے کلب. اللہ تعالیٰ نے پکڑا، کمزور نہیں ہوئے تھے، بڑے طاقتور تھے. جب اللہ تعالیٰ نے قوم میں عاد کو پکڑا تو وہ کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے طاقتور جس سے ڈراتے ہو؟ من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے طاقتور جس سے ڈراتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کدھر ہے وہ عذاب جس کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو اور جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو؟ لب کدھر؟
بما تعدنا ان كنت من الصادقین. کدھر ہے دکھا. اسلام کی قوم کہہ رہے لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. اے لوط آرام سے گھر بیٹھ جا ورنہ پتھر مار 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 ہم تیرا سر پاڑ کے رکھ دیں. ہمیں تیری قوم کا خیال آتا ہے ورنہ ہم تجھے پتھر مار مار ہمیں تمہیں ختم کر دیں. یہ کلمات تھے ان قوموں کے کہ جب